بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہمیں ہر وہ کام کرنے کا حکم دیا ہے جس میں ہمارے لیے فائدہ ہے، اور ہر اس کام سے منع کیا ہے جس میں ہمارے لیے نقصان ہے، اور جو وہ کام ہیں جن کا تعلق انسان کی اپنی عادتوں سے ہے، انسان کے اپنے عرف سے ہے، اس کے اپنے ملک کا ماحول اور جس جگہ وہ جی رہا ہے اس سے متعلق ہے، تو اس میں بھی اللہ رب العالمین نے نیت کا بہت زیادہ اعتبار کیا ہے۔ اگر انسان کھانا کھاتا ہے یہ سوچ کر کہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے مضبوط ہوگا اور اللہ رب العالمین کی صحیح معنوں میں عبادت کر پائے گا، تو اللہ رب العالمین اس پر بھی اس کو ثواب دے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہر چیز کی اصل، اس کی بنیاد، یعنی ثواب دینے اور نہ دینے کی بنیاد نیت کو بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ اللہ رب العالمین نے ان کو صرف اور صرف صدق دل سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور دوسری کسی چیز کا حکم نہیں دیا ہے۔ اور یہی کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت ہے، یعنی مقصد کیا ہے انسان کا، یہی اصل ہے۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ انسان زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ انسان حج کرنے جا رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ انسان روزہ رکھ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ انسان قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ انسان نیک اعمال کر رہا ہے دوسرے، اس کا مقصد کیا ہے؟ انسان برائیوں کو چھوڑ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ انسان زنا سے بچ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ انسان ربا اور سود سے بچ رہا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ ان ساری جگہوں پر اللہ رب العالمین نے نیت کو ہی اصل بنایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیث کے اندر نیت پر ہی عمل کا دار و مدار ٹھہرایا ہے۔ نیت ہی انسان کی عمل کی اصل اور بنیاد ہے۔ اگر انسان کوئی بھی کام کرتا ہے وہ کتنا بھی بڑا ہو، مثلا نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اگر اس کے اندر وہ کسی اور کو شریک کرتا ہے، مثلا نماز پڑھتا ہے دکھانے کے لیے، نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ تاکہ اس کو کہا جائے کہ بہت بڑا نمازی ہے، تو وہ یہ ریا ہے، اور ریا شرک کا دوسرا درجہ ہے، یعنی شرک اصغر ہے۔ اور اگر زکوٰۃ دیتا ہے اس لیے کہ اس کو کہا جائے بہت بڑا مال سخی آدمی ہے، تو یہ بھی ریا ہے۔ اگر وہ حج کرتا ہے اس لیے کہ یہ کہا جائے کہ بہت حج کرتا ہے اور اس کے پاس بہت پیسے ہیں، تو یہ بھی ریاکاری ہے۔ اگر وہ روزے رکھتا ہے اس لیے تاکہ اس کو یہ کہا جائے کہ بہت روزے دار اور متقی و پرہیزگار آدمی ہے، تو یہ بھی ریاکاری ہے۔ اللہ رب العالمین ہر جگہ انسان کو ریاکاری کرنے سے بچنے کا حکم دیتا ہے۔ کہیں بھی انسان اگر یہ اس کے عمل کے اندر دکھاوا داخل ہو جاتا ہے تو اس کا عمل سارا کا سارا برباد ہو جاتا ہے، اور یہی اصل مغز ہے انسان کے عمل، اور اس کے عمل کے صحیح ہونے کی اصل یہی ہے کہ انسان نیک عمل صحیح نیت کے ساتھ کرے، یعنی ہر جگہ اس کو مقصود صرف اللہ رب العالمین کے رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت مقصود ہو۔ یہی دو شرطیں ہیں جو عمل کے صحیح ہونے کی دو شرطیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو۔ صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔